الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ اس مالک لم یزل نے اس ماہ مقدس کا 5واں روزہ عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مالک لم یزل ہمیں اس کی نورانیت عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ کل آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس کا ایک حصہ دونوں حصوں میں سے ہم نے لیا جو کہ الایمان باللہ اور الشرک باللہ تھا۔ آج دوسرا حصہ نفع المسلمین و در المسلمین، کہ مسلمانوں کا نفع اور مسلمانوں کا نقصان، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ بہترین انسان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنے۔ اب نفع کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نفع یہ ہے کہ مالی اعتبار سے ہم کسی کو پہنچاتے ہیں، ایک نفع یہ ہے کہ علمی اعتبار سے ہم کسی کو پہنچاتے ہیں، ایک نفع یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہم کسی کو پہنچاتے ہیں۔ تو نفع جس قسم کا بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے، اور بدترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنے، جو ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سوچتا رہے، جو رشتے توڑنے کی کوشش کرتا رہے، جو دل توڑنے کی کوششیں کرتا رہے، اور نفرتیں پھیلاتا رہے، اور چغلیاں کرتا رہے، اور غیبتیں کرتا رہے، یعنی یہ بھی تو ایک نقصان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے ایک رہنما اصول کے طور کے اوپر ہمیں رہنمائی فرماتی ہیں کہ بہترین بننا ہے تو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا بن جاؤ، بدترین بننا ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا بن جاؤ۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی جس کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدَرُّ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد سب سے افضل ترین کام یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ اور دوسری چیز کہ جو خبیث ترین چیزیں ہیں ان میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو برا ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بندہ بنے، لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ سب سے بڑا انسان کا نقصان کیا ہوگا اس سے کہ انسان کو دین کے معاملات میں شکوک و شبہات میں ڈال کے گمراہ کر دیا جائے۔ باقی مالی نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے، بندہ جسمانی طور کے اوپر بندے کو نقصان ہو تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ والا جو نقصان ہے نا، یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے اس کے رب کے بارے میں، رب کے محبوب کے بارے میں، محبوب کے اصحاب کے بارے میں، محبوب کی اہل بیت کے بارے میں مشکوک بنا دیا جائے، صالحین کے بارے میں مشکوک بنا دیا جائے۔ تو یہ والا نقصان جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ برا نقصان ہے۔ اور یہاں پہ نفع للمسلمین کے جو الفاظ ہیں، تو جہاں پہ محدثین نے کلام کرتے ہوئے یوں فرمایا، کہتے ہیں کہ یہاں نفع سے مراد یہ دین کا نفع ہے، جہاں نفع سے مراد دین کا نفع ہے کہ بندہ دینی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی ایسے کرے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، اور نقصان سے مراد یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح بنا دے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا ہوا چلا جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایتھسٹ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرح سوالوں میں الجھاتے ہیں
کہ عام بندہ ان میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حملہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دین سے ہی پھر جاتا ہے۔ یہ والا جو نفع نقصان ہے نا، یہ والا اس نفع نقصان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد بہترین نفع یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملات سکھاؤ، لوگوں کو دینی معاملات کے اندر ان کی رہنمائی کرو۔ ایک دوسری چیز ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر، حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کے، گھر بنانے کے، گلیاں بنانے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں لفظ ہے نا گلی کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم از کم 8 گز چوڑی ہونی چاہیے، کم از کم 8 گز چوڑی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی گلیوں کا حال دیکھیں تو بڑی مشکل سے آدھی بھی نہیں بنتی، اور جو ہم نے اتنی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہم نے وہ سیڑھیاں لگا کے آدھی ویسے ہی کور کر دی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ چیز بھی نفع نقصان کی ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہے ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے، انسان نے کوڑا کرکٹ گھر میں اکٹھا کیا ہے، جب دیکھ رہا نا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اس کو ایسے گلی میں پھینک دیا، گلی میں پھینک دیا۔ بندہ یہ خیال نہیں کرتا کہ کچھ راستے کے حقوق بھی ہیں، گھروں کے حقوق بھی ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں۔ سارے معاملات جو ہے وہ انسان کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، جس وقت آپ اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے نا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی گزار کے تو دیکھیں، پریشانیاں ہر قسم کی ختم ہو جائیں گی۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے زیادہ نفع نقصان ہمارے لیے بن رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر نفع والی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ تحقیق کے مطابق جو بری چیزوں میں ہو رہا ہے، برے معاملات میں، بری رہنمائیوں کی طرف ہو رہا ہے۔ جس عمر میں بچے نے سیکھنا ہوتی ہے، والدین کی بھی بڑی ذمہ داری ہے یہاں پہ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیسے نفع نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ جس عمر میں اولاد کو دین کے معاملات سکھانے ہیں، جس عمر میں اولاد کو ادب سکھانا ہے، جس عمر میں اولاد کو اخلاق سکھانا ہے، اس عمر میں اولاد کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیتی ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اب بچہ جو ہے سیکھنے کی اس کی عمر ہے، اس نے ایسے موبائل نکالا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں سامنے اس کے آ رہی ہیں، اب انہی چیزوں کو دیکھتا 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 اس قدر ان کے اندر الجھ جاتا ہے، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی نافرمان بن جاتا ہے۔ پھر یہ معاملات پیش نظر آتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں بچی پہنچتی ہے تو وہ ایسا قدم اٹھا دیتی ہے کہ باپ شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جس عمر میں اولاد کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کلمہ کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ والے معاملات ادب سکھانا ہے، اس دور میں یا اس وقت میں ہم اپنی اولاد کو یہ والا موبائل پکڑا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ایک تو ذہنی طور کے اوپر نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے جو کچھ دیکھے گا آنے والے وقت میں وہی کرے گا۔ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کی اب داڑھیاں بھی سفید ہو گئی ہیں، یعنی کہ جو اس 2000 سے پہلے والے لوگ ہیں، ان کی ذرا زندگیاں دیکھیں اور آج کے بچوں کی زندگیاں دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ وجہ یہ وہ ان کی نسبت زیادہ پاک نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ غلاظتیں نہیں دیکھی، وہ ان غلاظتوں سے نہیں گزرے ہوں گے۔ لیکن اب ڈیجیٹل دور آتا جا رہا ہے نا، آتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں، لوگ ہیں کہ ان کو موبائل چلانا تک بھی نہیں آ رہا ہوتا، استعمال کرنا تو دور کی بات۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے نفع اور نقصان کا بہت بڑا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے دین سیکھنا چاہیے اس بندے سے کہ جس کو دین کی سمجھ بھی ہو۔ ہر بندے سے نہیں سیکھنا شروع کر دینا چاہیے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہات میں سے ہے، اس کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کے اسباب کیا تھے۔
یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جس کو یہ علم نہیں ہے اس کو آگے ان معاملات کو بیان کرنے کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے وہ اس آیت کی یا اس حدیث کی غلط تشریح کر دے جو کسی بندہ مومن کے دماغ میں بیٹھ جائے اور وہ صحیح راستے سے دوسرے راستے کی طرف گمراہ ہو جائے۔ یعنی کہ انسان کا گمراہ ہو جانا، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، اور انسان کا راہ ہدایت اختیار کر لینا، اس سے بڑا انسان کے لیے نفع کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایک مقام پر جا رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں نا ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کانٹوں والی ہے۔ حضور کے اصحاب کیا کرتے ہیں، اس ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور سائڈ کے اوپر کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے لوگوں کے لیے نفع بخش بننا۔ راستے میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہو جس سے لوگ تکلیف محسوس کریں، اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعلیمات تھی کہ جب کسی راستے سے گزر رہے ہوتے تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی تو سرکار اور حضور کے اصحاب کو حکم دیتے وہ راستے سے دور کر دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران کے ایک راستے کی طرف سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے راستے میں نا کچھ پتھر پڑے ہوئے دیکھے۔ حالانکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے اخلاق اور لوگوں کے نفع سے اتنے متاثر تھے مسلمانوں سے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ اس راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا گزر نہیں ہوا۔ یعنی یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ یہاں سے گزر جاتے تو یہ جو پتھر پڑے ہیں یہ راستے میں نہ پڑے ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس قدر اخلاق اور اس قدر آداب کا اور اس قدر لوگوں کو نفع کا درس دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کریں اور خود اس کے مطابق عمل کر کے جینا چاہیں تو ہمارے لیے زندگی ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہی زندگی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے نفع کا باعث بننا چاہیے، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ تکلیف محسوس کریں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں، اور ایسا کام کرنا چاہیے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور علم بھی وہی بہتر ہے جو انسان جس پر خود عمل کرے اور اس سے لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ آپ